نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل اور ان کا احسان اور کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا چوتھا جمعۃ المبارک بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد غالباً ایک جمعہ اور ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو جمعہ جس عشرے میں ہے یہ عشرہ آخرہ کہلاتا ہے، تیسرا عشرہ۔ یہ تیسرا عشرہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں کئی وجوہات کی بنیاد پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ تیسرا عشرہ در حقیقت پورے رمضان کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور عطر ہے۔ پورے رمضان کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے، عطر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک تو شب قدر ہے، اور دوسرا اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام مساجد اس وقت معتکفین سے الحمدللہ آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتوں کو اور ریاضتوں کو، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ تو
تو یہ تیسرا عشرہ بھی گزر تو جائے گا جیسے دونوں عشرے گزر گئے، لیکن یہ عشرہ گزارنا نہیں ہے، اس کو گزارنا نہیں ہے، اس عشرے کو اس طریقے سے گزارنا ہے، یوں سمجھ کر گزارنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے یہ آخری رمضان کا آخری عشرہ ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک مواقع عطا فرمائے، الحمدللہ جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا، لیکن اب یہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس آخری عشرے میں ہمارے معمولات پہلے دونوں عشروں سے مختلف ہونے چاہیے، اور واضح طور پر نمایاں تبدیلی آنی چاہیے ہمارے دن اور رات اور شب و روز کے معمولات میں۔ ہمارے یہ جو دونوں عشرے گزرے ہیں، کرنے کو تو سارے کام ہم وہی کر رہے ہیں جو کام ابھی وہ کر رہے ہیں، جو کام دونوں عشروں میں کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس عشرے میں بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ذکر بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس ساری روٹین سے ہٹ کر، اس ساری ترتیب سے ہٹ کر کوئی اور مزید اضافی کاموں کے کرنے کی اس میں گنجائش ہے اور کرنا چاہیے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ جو ہے وہ کمر کس لیتے اور صرف خود کمر نہیں کستے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے میں اٹھاتے، چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا اور اس طرف بھی اشارہ کر کر ایک واضح سبق امت کو دے دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے، کہ آدمی کا صرف اپنی ذات کی حد تک کے عبادات میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع اور عاجزی کا اظہار کرنا، دعاؤں میں مصروف رہنا، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہنا، فی نفسی، یہ سارے کے سارے کام مستحسن ہیں، لیکن معاملہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوتا کہ جی میں تو صف اول کا نمازی ہوں، میں تو 3 بجے 2 بجے اٹھ کر میں تو کام میں لگ جاتا ہوں، میں تو اتنی تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اتنا قرآن پڑھ رہا ہوں، سب چیزیں سر آنکھوں پر، سب چیزیں قابل تعریف اور مستحسن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فکر آپ نے اپنے گھر والوں میں بھی منتقل کی یا نہیں کی؟ ان کو بھی آپ نے اس قابل چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ ان کو بھی تو جنت لینی ہے، ان کو بھی تو آخرت میں اپنا حصہ لینا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی وہ بھی طالب ہیں۔ یہ صرف ان کو پکوڑے اور چھولے اور چاٹ اور پوڈین، ان چکروں میں ان بیچاریوں کو لگایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی اب ان کے اوپر ذرا سا رحم کر کے ان کے کاموں کو تھوڑا سا آسان کر دو۔ جتنے گھر میں بچے ہیں اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، ایک کو یہ چاہیے، دوسرے کو وہ چاہیے، وہ بیچاری عورت قربان جائے اس پر۔ ہماری جو مشرقی عورتیں ہیں، کمال ہے ان کا واقعی، جنتی ہیں یہ، جنتی۔ آخری وقت تک وہ بیچاری 3 بجے اور 4 بجے جو کچن میں گھستی ہے تو پھر بس اوقات اذان بھی وہیں کچن میں ہو جاتی ہے، وہ فرمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ بہت کھلا دیا اور بہت پلا دیا، بہت خدمت کر دی، اب ذرا سا ان کو بھی تھوڑا سا عبادات کے لیے ان کو بھی فارغ کر دیں۔ اور یہ جو ہے نا جو ساتھ لگا ہوا ہے، یہ تو کبھی نہیں بھرے گا۔ جس طرح ہم مصروف ہیں اور عبادات میں ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، ان کو بھی لگائیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی سمجھائیں، ان کے سامنے بھی اس عشرے کی فضیلت سامنے رکھیں، ان کو بتائیں کہ اس عشرے آخرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات اور کیا نوازشات بندوں پر پڑتی ہیں، تو تھوڑا سا ان کو رعایت دے دی جائے، سہولت دے دی جائے، تاکہ وہ بھی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ تو
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان فرمایا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، حدیث میں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس آخری عشرے میں آپ وہ اہتمام فرماتے، وہ محنت کرتے، وہ مجاہدہ کرتے کہ جو محنت اور مجاہدہ عام دنوں میں نہیں دیکھا گیا۔ عام دنوں میں وہ مجاہدہ اور وہ محنت، وہ ریاضت، وہ مشقت جو آپ جھیلتے تھے آخری عشرے میں، وہ اس کے علاوہ نہیں دیکھی گئی۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ذات محنت کر رہی ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو سرے سے معاف کر دیا ہے، وہ محنت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، جو کچھ بھی بھول چوک آپ سے ہوئی بشری تقاضے ہونے کے ناطے، وہ سب کے سب ہم نے معاف کر دیے۔ تو جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی سرٹیفکیٹ ابھی تک نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں۔ ہمیں تو سانس کے آخری لمحے تک کام میں لگے رہنا ہے، کرتے بھی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اپنے کام پر اور اپنے عمل پر نہ ناز کرنی ہے، نہ فخر کرنا ہے، نہ دوسرے کو کمتر سمجھنا ہے، کرنا بھی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، دونوں کام۔ تو بھائی آخری جو عشرہ ہے اس میں ایک تو شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حساب لگا لیں ذرا سا، 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ ایک رات۔ اور یہاں قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا، خیر من الف شہر۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ خیر کا جو لفظ ہے یہ معمولی فرق کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، جیسے فرق 19-20 میں فرق ہے، 20 اور 21 میں جیسے فرق ہے، نہیں، بہت بڑا کوئی واضح فرق ہو تو اس کے لیے عربی میں خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جس آدمی کو یہ لیلۃ القدر مل گئی اس کو تو خیر ہی خیریں مل گئیں، اس کو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ اس آدمی کی سعادت مندی کا، اس آدمی کی نیک بختی کا، خوش نصیبی کا کیا ہی کہنا جس نے اس لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اور حدیث میں ہے من حرم فقد حرم الخیر کلہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام خیروں سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیروں سے محروم رہا۔ اور جس کو یہ رات مل گئی، یہی وجہ ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی متعدد جگہوں پر، اور میں نے بھی یہ بات بتائی ہے رمضان میں بھی کئی مرتبہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پچھلی جمعے بتائی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ ابھی تو ہم 8-10 دن میں پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے الحمدللہ۔ جو تگڑا مفتہ کھا رہے ہیں پھر بھی اگر آدمی پریشان ہو تو اور کیا کریں، تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت خوش ہے الحمدللہ، اور سب کام میں بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو 1 مہینے کا اعتکاف بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں 1 مہینے کا اعتکاف کیا؟ کیوں 1 مہینے کا اعتکاف کیا؟ کون بتائے گا؟ نہیں،
ایک مہینے کا اعتکاف آپ نے اس وقت کیا کہ جب شب قدر اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اس رمضان کے مہینے میں ہے. اس وقت آخری عشرہ یا 20 دن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اتنی بات بتا دی کہ اب آپ تلاش کریں رمضان میں ہے. اب ظاہر ہے وہ رمضان کی پہلی رات کو بھی ہو سکتی ہے, دوسری کو بھی, تیسری کو بھی, 28 کو بھی, 29 کو بھی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے, اس شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے ایک مہینے کا اعتکاف کیا, پورے ایک مہینے کا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کریں. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کے آپ کا تسلسل سے یہ معمول رہا, بلا ناغہ و بلا تعطل یہ معمول رہا کہ آپ آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. مقصد اس اعتکاف سے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا تھا. اس لیے کہ لیلۃ القدر تو بہت عجیب رات ہے. جس آدمی کو یہ رات مل گئی پھر سمجھ لیں کہ اس کو سب کچھ, سارا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا. اور اللہ بچائے جو آدمی اس سے محروم رہا, اس کو یہی نہیں پتا کہ آج شب قدر ہے, یہ کیا ہے, آج کون سی رات ہے. تو اس سے بڑا بد نصیب آدمی اور کون ہو سکتا. تو جو معتکفین حضرات ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات یقینی طور پر عطا فرما دی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے بتلایا تھا, وہ سو رہے ہوں, نماز میں مصروف ہوں, تلاوت میں مصروف ہوں, دعاؤں میں مصروف ہوں, ان کو تو ملنی ہے انشاءاللہ. البتہ جو حضرات غیر معتکفین ہیں, جو مصنون اعتکاف نہیں کر پائے, میں نے کل عصر میں بھی یہ بات ذکر کی تھی, آج پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو حضرات اعتکاف میں نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم اب باقی جتنی راتیں رہ گئی ہیں, کتنی رہ گئی ہیں, 3 رہ گئی ہیں. 21 بھی گزر گئی اور رات 23ویں بھی گزر گئی, 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں, 3 راتیں. اس لیے میری درخواست ہے, میں نے کل بھی کی تھی درخواست, وہ درخواست پھر میں دوبارہ آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ رات ہم مسجد میں عبادات میں صرف کریں, عبادات میں مشغول رہیں, افطار یہیں پر کریں مسجد میں, پھر سحری کر نماز پڑھ کر پھر چلے جائیں. پوری رات جو ہے وہ نماز, تراویح, ذکر, عبادت, دعا, استغفار, اللہ سے تعلق, رونا دھونا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, آنسو بہانا, اللہ کو منانا, یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ آرام سے ہو سکتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے فقی اور محدث گزرے ہیں. اصل بات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, حقیقت تو کسی کو بھی نہیں معلوم. وہ فرماتے ہیں کہ جو رات شب جمعے کی ہو اور وہ طاق رات بھی ہو تو اس میں زیادہ امکان ہے شب قدر کا. اب تو ہاتھ ملنے سے فائدہ نہیں, اب تو گزر گئی رات. کمانے والوں نے کما لیا, لینے والوں نے لے لیا, جھولی بھرنے والوں نے جھولیاں بھر لی, اور جو محروم رہا وہ محروم رہا. بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے, لیکن دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے 3 راتیں اور ایک اور آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, گولڈن چانس, اس کو مس نہ کریں, اس کو ضائع نہ کریں. 3 راتیں اور, اب یہ نہیں کہ جی اب یہ تو ان کی اپنی تحقیق ہے, اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اب پڑے سو رہے ہیں 3 راتوں میں کہ جی بتا دیا تھا کہ طاق رات تو ختم ہو گئی ہے, شب قدر تو ختم نہیں. 27 کا بھی امکان ہے, 25 کا بھی امکان ہے, 29 کا بھی امکان ہے. تو کم سے کم 360 راتوں میں 5 رات جاگ کر عبادت کرنا, یہ کیا, اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے.
اور پھر رمضان میں الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا آسان ہوتا ہے، راتوں کو کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دعاؤں میں مصروف رہنا، تلاوت کرنا، نفلیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا، رونا دھونا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسان کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، بس اب گنتی کے چند دن باقی رہ گئے، چند دن، اور بہت تیزی کے ساتھ ابھی رمضان شروع ہوا تھا، نا، اور میں تو یہ سوچتا تھا کہ ابھی ہم تراویح میں پہلا دوسرا پارہ پڑھ رہے تھے، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب 25واں 26واں 27واں پارہ آئے گا، وہ چلتے چلاتے گرتے پڑتے کمزور آدمی ہیں، پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے 27 پارے پورے کر دیا، اور آج 28واں پارہ انشاءاللہ۔ تو وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بس اس سے فائدہ اٹھا لیں، پھر نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی کوئی 100 سال کا ایگریمنٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں آیا، آپ کو بھی نہیں معلوم، جتنا موقع ہے، جتنی فرصت ہے، جو لمحہ میسر ہے، چھوڑ دیں سارے تعلقات، چھوڑ دیں ساری گپ شپ، چھوڑ دیں سارا ملنا ملانا، 3-4 دن کے لیے طلاق دے دیں، پھر عید کے بعد ملیں گے، بتا دیں، کوئی یاری دوستی نہیں، کوئی مجلس آرائی نہیں، کوئی بیٹھک نہیں، سارے جتنے فرینڈ ہیں نا، فرینڈ چھوڑ دیں، فرینڈوں کو، یہ سارے کنیکشن پھر عید کے بعد جوڑ لیں، بس یہ جو دن ہے، بس اس دن میں آپ ہوں اور بولے نا اللہ تعالیٰ ہوں، آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، بس کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، سوائے ان طبعی تقاضوں کے جو انسان مجبور ہے کرنے میں، بھئی کھانا ہے، پینا ہے، اس میں بھی وقت لگتا ہے، سونا ہے، ظاہر ہے جسم کا بھی حق ہے، نہیں سوئیں گے طبیعت خراب ہو جائے گی، آدمی بیمار ہو جائے گا، جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی جائے گا، یہ جو طبعی اور بشری تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جو وقت بچ رہا ہے، میں بار بار بہت درد دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کرے میں آپ کو میں جھنجھوڑ سکوں، پتہ نہیں میں جھنجھوڑ پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا، مجھے نہیں پتا، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بہت دل سوزی سے، محبت اور پیار اور خیر خواہی اور ہمدردی سے، چھوڑ دیں سارے کام دھندے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کی صحت پر اس کا منفی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن اگر یہ باقی جو دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کو صحیح استعمال کر لیا، دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بن جائے گی، اور پھر یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا حدیث میں ہے کہ یہ آخری عشرہ عتق من النیران وآخرہ عتق من النیران، یہ آخری عشرہ تو جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے، یہاں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ افطار کے وقت پتہ نہیں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، تو بھائی کیا یہ جہنم سے آزادی میری ضرورت نہیں ہے؟ جہنم سے آزادی کا تمغہ و پروانہ مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے نہیں چاہیے؟ میں کس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں؟ اس لیے میں بار بار آپ تمام ساتھیوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، لگائیں اپنے آپ کو کام میں، کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، مشقت کریں، کرنے والے لوگ کرتے ہیں، دیکھ کر آدمی کو حسرت ہوتی کہ یار دیکھو ماشاءاللہ کیسی یہ عبادت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اگر ان اوقات کو صحیح لگا لیا، ان اوقات سے صحیح فائدہ اٹھا لیا، ان اوقات کی صحیح قدردانی پہچان لی، اس سے فائدہ اٹھایا، یہی دن چند دن آپ کی پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ مفید اور معاون ثابت ہوں گے، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے زندگی بدلنے کے لیے جو ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی ہفتہ چاہیے یا مہینہ چاہیے یا 2 دن چاہیے 3 دن چاہیے، نہیں، چند سیکنڈ چاہیے، چند سیکنڈ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں، حضرت کی کتاب ہے
حضرت نے اپنے مکتوبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں آخری اشیاء کا تذکرہ نہیں کیا، اس کا اندازہ آپ خود حساب لگا کر لیں. فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی جن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرتیں اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات اور عنایات ان کی طرف مبذول ہوتی ہیں، ان رحمتوں کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک قطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے سمجھانے کے لیے وہ نسبت ہے، بلکہ معاملہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ کا ہے. ایک قطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ رمضان کے مہینے کو عام سال کے 11 مہینوں سے وہ نسبت ہے، بلکہ وہ نسبت بھی نہیں ہے جن رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ رمضان میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہو چکا ہے مزہ ما مزہ، جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے. اب جو باقی رہ گیا ہے، صرف میں نے عرض کیا تھا کہ صرف نماز روزے تک کا مسئلہ نہیں ہے، تراویح ہے. مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہوئی. مجھے پتہ چلا کہ بعض ہمارے معتکفین حضرات میں سے بعض حضرات جو ہے وہ سورت تراویح پڑھتے ہیں، سورت تراویح. تو مجھے تو بڑا دھچکا لگا. اب سورت تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سورت تراویح اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ 15 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، اور نیچے تراویح پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ 5 منٹ تقریباً لگ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ کون سے مال آپ جائیں گے شاپنگ کے لیے؟ یا کون سی بڑی اہم میٹنگ ہے جو آپ کو اٹینڈ کرنی ہے کمشنر کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ؟ یا کون سا کراچی کا کوئی نظام ہے جو ابھی آپ کے مشورے کے بغیر ابھی ادھورا ہے؟ اعتکاف میں، اعتکاف کے دوران معتکف سورت تراویح پڑھے، سمجھ سے بالا تر ہے. میرے سمجھ میں بات نہیں آتی. ارے بھائی، اس کو تو چاہیے کہ ایسی جگہ مسجد میں ہو کہ جہاں 3 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہو، وہ وہاں کھڑا ہو نماز میں. کیا خیال ہے؟ وہ تو وہاں کھڑا ہو کہ جہاں پوری رات قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کے پیچھے نیت باندھے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ہمیں ان اوقات کی قدر نہیں ہے اور ان عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی زندگی کا کوئی منہج ہم نے مقرر نہیں کیا. چل رہی ہے گاڑی. تو اس لیے بھائی زیادہ سے زیادہ وقت جو معتکفین ہیں وہ بھی اور جو غیر معتکفین ہیں، میں سب سے عمومی درخواست کر رہا ہوں، ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں، وقت لگائیں مسجد میں، عبادات میں مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ اس کی تمام خیریں، آخری راتوں کی اور شب قدر کی جتنی خیریں ہیں، بھلائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائیں. اور تراویح، روزہ، قرآن، یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے علاوہ اعمال خیر ہیں اس میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ کے ہاتھ ایسے کھل جاتے، ایسے کھلتے جیسے کہ کوئی تیز آندھی ہوا چل رہی ہے. ایسا آپ سخاوت کے دروازے کھول دیتے. جس کے پاس جو بھی ہے خرچ کرو اللہ کے بندوں پر. اور یہ مہینہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمایا. وہ تینوں باتوں کا وقت نہیں ہے، میں 3 باتیں دہراؤں. میری گفتگو سے متعلق جو ایک جملہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، باقی پوری حدیث پھر میں کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا. آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ بولے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس بات پر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ آپ کا ایک جملہ ارشاد فرما دینا، آپ کی ایک بات زبان مبارک سے کہہ دینا، ایک مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے ان کی سچائی کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود آپ علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں اس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہاں گنتی میں تو کم ہو گیا، ظاہر ہے 50,000 تھے، 5,000 دے دیے تو 45 رہ گئے، لیکن آپ جس پیرائے میں کہہ رہے ہیں اور جس تناظر میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے کہ 45 تو ہو گئے، لیکن اس 45 کے بدلے اور کتنا اب ملنے والا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ اہتمام ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ یہ کام بھی اعمال خیر میں سے، اور کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، اس میں پیچھے نہ رہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق